کہ اس مشاعرے میں تھوڑی سی جان بخشی جائے، اور اس جان کو بخشنے کے لیے میں بہت ہی ادب سے میں اس شاعرہ سے التماس کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں جہاں ہندی اور اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں انہوں نے ہندوستان کی اس تہذیبی وراثت کو بہت ہی سلیقے سے پہنچایا ہے۔ میری مراد محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے ہے۔ بس شبینہ جی آئیں گی، آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ مجمع آگے سے پیچھے تک ایک بار زوردار تالیاں بجا کر ان کا استقبال کرے گا، اور جس سلیقے سے آپ لوگ انہیں ہمیشہ پیار دیتے آئے ہیں آج بھی وہی پیار آپ شبینہ ادیب جی کو دیں گے۔ باقی مجھے بہت بھومکا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شبینہ ادیب صاحبہ آپ کے بیچ۔ صدر محترم شام جی سے، آپ سب سے بارہا آئی ہوں، نئے شری لنکا والے نہیں ہیں، یہ صرف پرتاپ گڑھ والے ہیں اور اطراف کے لوگ ہیں جن کی دعائیں، محبتیں، شفقتیں مجھے بارہا ملتی ہیں، اور آج بھی میں امید کرتی ہوں کہ وہی دعائیں مجھے ملیں گی۔ میرا بھائی شہزادہ کلیم، بہت خوش ہوئے آپ، اچھا لگا۔ بھائی اور میرے پڑوسی جاوید، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، یہ سب میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں تو آپ بھی میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں جو میرے لیے محترم ہیں، آدرنی ہیں سب، تو اپنوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف دعائیں چاہتی ہوں، محبتیں چاہتی ہوں جو مجھے ملتی رہی ہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ شعر سے آپ کی خدمت کر کے جاؤں۔ ضلع ادھیکاری مہودے بیٹھے ہیں، بہت سارے مہمانان ہیں، میں احسان مند ہوں اپنے کرم فرما محترم، سب سے زیادہ میں احسان مند ہوں اپنے نواز بھائی کی، جو انہوں نے ایک ادنا سی چھوٹی سی شاعرہ کی ایک چھوٹی سی گزارش کو قبول کیا اور آج کی اس محفل میں ہم سب کے بیچ تشریف فرما ہے۔ ایک بار زوردار تالیاں ان کے لیے جو ہماری اس چھوٹی سی گزارش پر ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آئے، سب تشریف لائے۔ پیش کرتی ہوں، حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ 4 مصرے سب سے پہلے دعا چاہتی ہوں، دیکھیے گا۔ ارشاد بھائی۔ رنجشوں میں کب انسان، سن لیجئے، پہلے سن لیجئے۔ رنجشوں میں کب انسان سوگوار رہتا ہے، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ رنجشوں میں کب انسان سوگوار رہتا ہے، دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شریک کرتی ہوں، شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ ارشاد۔ لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی، لیکن لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی، لیکن پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے۔ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ بہت اچھا لگا۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو شعر جس طرح پڑھا گیا آپ نے اسی طرح اپنی داد و تحسین سے سبھی کو نوازا، اور مجھے تو آپ بہرحال سنتے ہی ہیں اور اپنی دعاؤں سے نوازتے ہی رہتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر سے پڑھتی ہوں اور اسی طرح سنیے گا۔ رنجشوں میں کب انسان سوگوار رہتا ہے، دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے، لوٹ کر نہیں۔ میری بڑی بہن ڈاکٹر نصرت انجم صاحبہ جو تشریف لے آئی ہے، میں شکر گزار ہوں
کہ یہ بیچاری ان کی گاڑی خراب ہو گئی، پھر ان کو انٹرسٹی پکڑ کے آنا پڑا، کن مصیبتوں سے انہوں نے سفر کیا ہوگا۔ آپ ایک بار زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں، اس کے بعد میں اپنی شاعری سے آپ کو جوڑتی ہوں۔ شکریہ پیش کرتی ہوں۔ دوستو ڈاکٹر نزہت انجم صاحبہ ہمارے بیچ تشریف، ان کے استقبال میں زوردار تالیاں بجائیں۔ نہیں یہ اڈیکشتا کا اثر ہے۔ شبینہ ادیب صاحبہ مائک پر نوازیے، پھر سے پڑھتی ہوں۔ رنجشوں میں سوگوار رہتا ہے، دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے، لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی، لیکن پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے، پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے۔ بہت بڑھیا۔ سبھی کی محبتیں مجھے ملی، شکر گزار ہوں۔ کچھ اور چاہتی ہوں کہ بہت کچھ پڑھ کر گئی ہوں تو کچھ نیا پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد مجھے بہت سارے حکم ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ان حکم کی تعمیل کر سکوں اور وہ بھی پڑھ سکوں جس کے لیے مجھے حکم ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجئے گا، بہت اچھی طرح آپ سن رہے ہیں، سنیں۔ کبھی دوپٹے کا کونا بھی نم نہیں ہوتا، بہت بڑھیا۔ دیکھیں، کبھی دوپٹے کا کونا بھی نم نہیں ہوتا، کبھی دوپٹے کا کونا بھی نم نہیں ہوتا، جہاں ہو پیار وہاں کوئی غم نہیں ہوتا، جہاں ہو پیار وہاں کوئی غم نہیں ہوتا، کبھی دوپٹے کا کونا بھی نم نہیں ہوتا۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا۔ بچھڑ کے دونوں کو اس بات کا یقین ہوا، بچھڑ کے دونوں کو اس بات کا یقین ہوا، بچھڑ کے دونوں کو اس بات کا یقین ہوا، کہ دور رہنے سے بھی پیار کم نہیں ہوتا، کہ دور رہنے سے بھی پیار کم نہیں ہوتا، کہ دور رہنے سے بھی پیار کم نہیں ہوتا۔ بطور خاص ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیوں پھر سے ایک بار تو کم سے کم آپ واقعی سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اس محفل کو خوبصورت بنایا ہے اپنی محبتوں سے، داد و تحسین سے، لیکن یہ بیچارے ان کو پتہ نہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے، کسی بات پر بھی آ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا، کوئی اپنی پرسنل بات ہوگی یا بھابھی کی یاد آ گئی ہوگی، بہرحال مجھے نہیں معلوم۔ تو چاہتی ہوں کہ مشاعرے کی جو تہذیب ہے، آپ آگے بیٹھے ہیں، آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، پرتاپ گڑھ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس تہذیب کو مجروح نہ ہونے دیں، اس تہذیب کو بچائیں، سلیقے سے بیٹھیں، سلیقے سے سنیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، کچھ کہتی نہیں ہو کیونکہ آپ کی اپنی ہوں، تو چاہتے ہوں اسی طرح سے جڑے رہیے جس طرح جڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بچھڑ کے دونوں کو اس بات کا یقین ہوا، بچھڑ کے دونوں کو اس بات کا یقین ہوا، کہ دور رہنے سے بھی پیار کم نہیں ہوتا، کہ دور رہنے سے بھی پیار کم نہیں ہوتا۔ ایک شعر پڑھتی ہوں اور بطور خاص آپ کی شرکت چاہتی ہوں، اس خاموشی کی نظر کرتی ہوں، تھوڑا سا جاگ جائیے اور یہ شعر سنیے۔ کسی کے اشک پیو عزتیں ملیں گی تمہیں۔ ڈائس پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے شعراء ہیں، مہمانان ہیں، سبھی مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کی شرکت چاہتی ہوں اور آپ سبھی کی شرکت چاہتی ہوں، شعر پیش کرتی ہوں۔ کسی کے اشک
पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। वाह, बहुत किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे डाइस से कितनी दाद मिली, आपने भी अपनी दादू तहसीन से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मोहब्बतें मुझे मिली। शेर पेश करती हूँ, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए तो अच्छा लगेगा कि मैं उसी प्रतापगढ़ में हूँ। हालांकि कलीम इस बार आपने थोड़ा सा प्रतापगढ़ से दूर मुशायरा किया है, तो मैं भी भूल रही हूँ कि पता नहीं वही लोग हैं या नहीं बाजी, ये वही प्रतापगढ़ के लोग हैं। दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा कि आप तालियां बजाकर एहसास करवाएं। आप सुन रहे हैं तालियां, मैं आप जब बजाएं, जब मैं पढ़ूं, आप उससे पहले स्पेशल ताली की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चाहती हूँ थोड़ा सा शायरी से अगर जुड़े रहेंगे तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। मुझे हौसला अफजाई अगर करेंगे तो मैं भी उसी मूड में, उसी तरह से जिस तरह पढ़ती हूँ आपकी खिदमत में, उसी तरह शेर पढ़ सकूंगी। धन्यवाद। किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता, शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। और ये शेर भी सुने, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते। अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चरागों में दम नहीं होता, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह